الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسے مسئلے کا حل بتانے جا رہا ہوں کہ جو مسئلہ اگر کسی بندے کے ساتھ ہو جائے وہ بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اس مسئلے کے اندر لوگ دیوانے بھی ہو جاتے ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر میں سے مریض آتے ہیں، اور میرے خود پر بھی یہ معاملہ بیت چکا ہے کہ یہ اندر جیسے آپ کے اندر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انسان آپ کو کسی بات پر اکسا رہا ہے، وسوسے، جسے عام طور پہ وسوسے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ وسوسے ایسے وسوسے نہیں ہوتے، وسوسے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وسوسہ ہوتا ہے خیالات کی دنیا، خیالات کی زندگی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کی اس گفتگو کے اندر اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہر بندہ اس کو نہیں پکڑ پاتا، اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کے اندر جو بندہ گرفتار ہو جاتا ہے صرف وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کہ اس بندے پہ کیا بیت رہی ہے۔ اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ جو انسان ہوتا ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اکثر یہ مردوں میں زیادہ چیز دیکھنے میں آئی اور پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا دل کے اندر، اور اس میں زبان بھی ہوتی ہے، اور وہ بولتا ہے، خیالات ڈالتا ہے کہ تم نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ویسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اور وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے، اللہ کی بات کو سننے والا ہے، اللہ کی بات کی اتباع کرنے والا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اس کے دل کے اندر دین اور اسلام کی محبت ہے، اور وہ محبت اس کی طرف راغب کرتی ہے۔ لیکن اندر ایک انسان ایسا بیٹھا ہوا ہے، ایک چیز ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اس کو گمراہی کی طرف راغب کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اور اس انسان کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ چاند کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے معاذ اللہ یہ چاند تیرا خدا ہے۔ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے معاذ اللہ سورج تیرا خدا ہے، اور اس کے دل کے اندر بہت ساری باتیں ایسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور سوچنا بھی کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے خیالات، ایسے منفی خیالات، اور ایسے مذہب کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میں اگر الفاظی اس کو جامع پہناؤں تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ لیکن میں صرف سمجھانے کی غرض سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے خیالات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو دبا بھی نہیں سکتا، ان سے لڑتا ہے تو بعض اوقات مینٹل ہو جاتا ہے، ایسے لوگ بھی تو پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ ان سے لڑتے رہتے ہیں، کشمکش لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے، اور اس کا حل ایسے میں بتانا اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ میرے خود پہ بھی یہ معاملہ بیت چکا ہے، اور میں نے اپنے شیخ سے یہ بات عرض کی کہ حضرت میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ نے ایک بڑا پیارا عمل مجھے بتایا، اور اس کے کرنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور الحمدللہ پھر آگے میں نے جس کو یہ عمل بتایا اور اس نے کیا تو اس نے بولا ہاں مجھے سکون آ گیا، سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے زندگی میں، اور بندے کے اندر ایک روحانی کیفیت اجاگر ہو جاتی ہے، اور روحانی قوت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اسٹیپنا بڑھ جاتا ہے، اور اس کی ول پاور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور وسوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے، اور الحمدللہ اس عمل کرنے سے وہ بندہ اس چیز سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اس کا ہے عمل تھوڑا سا محنت والا۔ اب محنت کیسے کرنی ہے؟ محنت ایسے کرنی ہے، نماز تو آپ نے ماشاءاللہ پڑھنی ہے، دل بولے نہ بولے، ہمت ہو نہ ہو۔ ایسے مرض کے اندر مریض جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض بندے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اس میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب نماز چھوڑتے ہیں سکون آ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ بولتا ہے یار میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ذکر کرتا ہوں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب میں ذکر چھوڑتا ہوں، تلاوت چھوڑتا ہوں، نماز چھوڑتا ہوں تو میں صحیح ہو جاتا ہوں۔ تو اکثر پھر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سکون والی زندگی بولتے ہیں یار اس طرح میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ ٹھیک نہیں ہو، وہ آپ بلک تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے شیطان سے کشتی عمر بھر، کبھی تو اسے گرائے کبھی وہ تجھے گرائے، لیکن کامیاب ہے وہ بندہ جو اسے گراتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ تو اس کو گرانے کے لیے کیا کرنا ہے؟
آپ نے جو میرے شیخ نے مجھے عمل بتایا کہ روزانہ ڈیلی کی بنا پہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت، چلتے پھرتے 200 کر کے پڑھ لیں، 300 کر کے پڑھ لیں، محبت گم ہو کے پڑھیں، اس میں محبت سے پڑھیں، 500 سے پڑھیں، 500 600 700 1000 تک جائیں، اور پھر 1000 سے 1100 تک جائیں، اور یہ کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا شروع کر کے 500 پہ آ جائیں۔ لیکن آپ نے شروع کے دنوں میں اس کو 1000 1100 پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے اندر روحانی ول پاور پیدا ہو جائے، اور ول پاور جو ہے نا آپ کو آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے لے کے جائے، اور شیطانی مخلوق سے آپ کو نجات عطا فرما دے۔ تو بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان کی ایمان کی بات آتی ہے تو بندہ بڑے سے بڑا محاذ کر لیتا ہے۔ تو سورہ اخلاص ہے اور مختصر سی ہے، 1000 پڑھنے میں زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن اگر وہ بھی یک مشت پڑھیں گے تو۔ لیکن اگر آپ ٹکڑوں میں پڑھیں گے، 200 کر کے 300 کر کے پڑھیں گے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ جب جب پڑھیں ایک ایک تسبیح، ہر تسبیح کو اپنے میں دم کر دیں، اپنے پھونک دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ مجھے اس موذی مرض سے نجات و خلاصی عطا فرما۔ یہ پڑھیں گے روزانہ 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ آپ پڑھنا شروع کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، 40 دن تک متواتر 1100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد تعداد کم کرنا شروع کر دیں، 300 تک آ جائیں، 500 تک آ جائیں، 400 تک آ جائیں، جتنی محبت آپ کر سکیں محبت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کی برکات سمیٹنا شروع کریں۔ بڑی برکتیں ہیں، بڑی اس کی رحمتیں ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک بات بتائی ہے، اس راز کے اندر کئی اور راز دفن ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اشکارا کریں گے۔ لیکن اس موذی مرض سے نجات کے لیے یہ تیر بہدف مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس کے کرنے سے آپ اس مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، شیطان کے شر سے، نفس کے دھوکوں سے، اور دنیا کے شر سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔